مقامی عدالت میں اٹک کی FIR میں عدالت نے دوران سماعت ایک اپلیکیشن وصول کی جو کہ چکوال کے صدر چکوال کی FIR تھی جس میں کہ SHO ڈھڈیال چکوال میں عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ میں نے عمران ریاض خان کو اس مقدمے میں فارملی ارسٹ کیا ہے سر اور آپ مجھے ٹرانزیٹری ریمانڈ جو ہے وہ اس بندے کا فوری دیں. اس کو عدالت نے انٹرٹین کرنے سے فوری طور پر انکار کیا اور کہا کہ آپ کو کبھی ملوث خاطر آپ کورٹ کے ادب نہیں کرتے. اس وقت عدالت کے اپنی مقامی جورسڈکشن میں ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. جب مکمل ہو گئی تو یہ اپلیکیشن لے کے آئیں. لیکن یہ فیکٹ میں اس لیے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ جب کل 2:30 بجے یہ اپلیکیشن دی گئی تو کہا گیا کہ میں اس شخص کو گرفتار کر کے میں نے فارملی ارسٹ کر لیا. تو ریکارڈ کے مطابق عمران ریاض خان کو چکوال پولیس نے کل اٹک کے سٹی پولیس اسٹیشن میں گرفتار کر لیا تھا جو ہمیں بعد ازاں کنفرم کیا کورٹ کی پروسیڈنگ میں. اور اس کے بعد جب عمران ریاض خان آج صبح عدالت نے ان کو ڈسچارج کیا تو یہی اپلیکیشن SHO صاحب نے آج پھر دوبارہ دی. اس پر عدالت نے یہ کہا کہ میں وہ کمپیٹنٹ جورسڈکشن کا مجسٹریٹ نہیں ہوں جو کہ آپ کی اس اپلیکیشن کو انٹرٹین کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بالکل بھی جو ہے وہ اس عدالت میں اور اس عدالت کے پریمیسز میں سے عمران کو ارسٹ مت کریں کیونکہ میں نے ان کو فوری طور پر ڈسچارج کیا اس مقدمے سے. اب اس حالات میں ہمارے پاس دو آپشنز تھیں. ایک یہ کہ ہم ریزسٹ کرتے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوتی اور عمران کو وہاں سے بھیج دیتے اسلام آباد میں جہاں سے پروٹیکٹڈ پیریڈ پہ کراتے. دوسرا یہ کہ چونکہ ہم ایک سرٹن سچویشن فیس کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے حوصلے صبر اور جرأت کا امتحان لیا جا رہا ہے تو اس میں بھی ہم لازمی طور پر جو ہے وہ اس کا بڑی بہادری سے اور دلیری سے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور باقی تمام ریسورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائرٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ دار ہیں اور تیار ہیں. اور اس بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا کہ عمران کو ہم خود والنٹیرلی جس کیس میں اس کو ریکارڈ پہ ارسٹ کر لیا گیا ہم اس کو لازمی طور پر سرنڈر کر دیں. تو ہم نے لا ابائڈنگ سٹیزن ہونے کے ناطے عمران کو سرنڈر کیا. اب گزارش یہ ہے کہ کل دوپہر سے ایک شخص 12 بجے سے گرفتار ہے. ایک منٹ کے لیے اس کو اس وقت تک سونے نہیں دیا گیا اور 2 دن ہو گئے. اب تک تقریباً 48 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ عمران ریاض خان کو ایک منٹ کے لیے نہیں سونے دیا جا رہا. اس وقت بھی یہی اطلاع موصول ہوئی ہے پولیس اسٹیشن سے کہ زبردستی تنگ کیا جا رہا ہے. سونے تک نہیں دیا جا رہا, کھانا نہیں دیا جا رہا, منہ نہیں دھونے دیا جا رہا. آپ مقدمات ہمارے پہ جو درج کر دیے ہیں اس میں اضافہ کر دیں اور بڑھا دیں. لیکن قانون کے مطابق اس کے ضابطوں اور طریقہ کار کے مطابق جو چلائیں اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنٹ مت کریں. یہ جو پبلک اتھارٹیز ہے یہ اس چیز کا سیریس نوٹس لیں کہ کسی بھی شخص کے جو کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہیں اور وہ پروسیڈنگ فیس کر رہا ہے تو آپ اس کو انفرنٹ نہیں کر سکتے. تو عدالت سے میں نے یہ درخواست کی ہے کہ چونکہ 24 گھنٹے کی بجائے اس وقت 28 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ عمران ریاض خان گرفتار ہے اور مقامی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا. اور غالباً تاثر پولیس اسٹیشن کی طرف سے پولیس کی طرف سے یہ ہے کہ چونکہ چکوال میں بڑی تعداد لوگوں کی بار ممبرز کی اور عوام کی چکوال کی عدالتوں میں موجود ہے اس کی سپورٹ کے لیے تو یہ رات میں اس کو پیش کریں گے جس وقت یہاں پہ نہ بندہ ہوگا نہ بندے کی ذات میڈیا گھر جا چکا ہوگا اور وکیل جو ہے وہ سو گئے ہوں گے. اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ قانون کی صریح خلاف ورزی ہے. تو اس وقت عدالت نے فوری طور پر SHO کو ایک آرڈر جاری کیا کہ وہ ریکارڈ سمیت بندہ لے کے عدالت میں پیش ہو. امید ہے کہ عدالت کے حکم جاری ہونے کے بعد اس پر منوان فوری طور پر اس کی اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے گا اور عمران کو شارٹلی کچھ دیر میں فوری طور پر چونکہ 15 کلومیٹر دور یہاں سے پولیس اسٹیشن اور 10-15-20 منٹ کا رستہ ہے تو آدھے پونے گھنٹے میں عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے جس کے بعد پھر ہم مزید کارروائی جو ہے وہ عدالت میں اس مقدمے کی سماعت کے دوران بڑھائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں عدالت نے اس وقت ڈائریکشن دی ہے جب عدالت SHO کو کہے کہ ریکارڈ مقدمے کا لے کے ساتھ آؤ تو اس مقدمے کے ریکارڈ کے جو فریق ہے اس کو بھی ساتھ لانا لازمی ہے. ریکارڈ کے مطابق وہ گرفتار شخص ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے اور یہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا ہے اور یہ عدالت اگر صرف اتنا نہیں کہہ رہا نا کہ ریکارڈ رنگ روڈ ہلو اور بالکل عدالت میں ریکارڈ پیش کیا جائے گا. لیکن یہ پورے ملک نے دیکھ لیا ہے جان لیا ہے کہ جو عدالتوں میں پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ پبلک پروسیڈنگ تھی جہاں پہ ٹرانسپیرنسی تھی. یہ کوئی کسی انتظامی ادارے میں بند دروازوں میں پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. یہ پبلک کورٹس ہے یہاں کی پروسیڈنگ میں ٹرانسپیرنسی اور ایکوٹی ہے اور جو بھی انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے کی بنیاد پر
یہ تمام میڈیا اس کی ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کے بہت سے عمران کے صحافی دوست اس سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو اپنی صحافی ذمہ داریوں کے لیے آئے ہیں اور ایک ایک چیز کو عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے. یہ جو مین ایڈمنسٹریشن ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن کی, اس کو بھی سامنے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ بھائی میرے پبلک سیکٹ ہے کہ وہ کل سے گرفتار ہے. اس میں کوئی بھی آپ کے ذہن میں وہم یا گمان میں تصوراتی طور پر بھی نہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس کو لازمی طور پر اس کا فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے یہاں پہ پیش کیا جائے. اس کیس میں مدعی کا حاضر ہونا عدالت میں ضروری ہے, کتنا ضروری ہے, اور ان کیس اگر مدعی کے عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ کا لا کیا کہتا ہے؟ قانون دونوں فریقین کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کیس کی عدالت میں بھرپور ذاتی یا بذریعہ وکیل نمائندگی کریں. کل جو ایف آئی آر عدالت کے سامنے تک رکھی گئی اس کا مدعی بھی عدالت میں نہ حاضر ہوا بذریعہ وکیل یا ذاتی حیثیت میں, اس کا نام و نشان تک سامنے نہ آیا. آج چونکہ مقدمہ زیر سماعت ہے, مقدمات اس طرح بنائے جا رہے ہیں جیسے اس کی نوعیت انتہائی اہم ہے, بہت بڑے ثبوت ہیں جس کی بنیاد پر یہ پروسیکیوشن کی جا رہی ہے اور اس کو پہاڑ کی طرح ایک بہت جائگینٹک امپریشن دے کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. جبکہ غیر سنجیدگی کا عالم ایسا ہے اٹک ڈسٹرکٹ میں مدعی کا کہ اس کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کو عدالت نے بار بار اسٹیٹ پروسیکیوٹر کو کہا, تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ کا مدعی کہاں پہ ہے, تو اس نے کہا کہ بار بار رابطہ کرنے کے مطابق وہ آنے کے لیے تیار نہ ہے. تو یہاں پہ بھی آج جب ہم صبح سے آئے ہیں, آپ لوگ سارے موجود ہیں, کسی ایسے مدعی کا اس وقت عدالت کے ریکارڈ کے مطابق کوئی نام و نشان موجود نہ ہے. تو یہ وہ جو لوگ ہیں جو اس طرح کی گھٹیا اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کس خوف اور ڈر میں ہیں, کس مجبوری میں ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, ناٹ ایٹ the cost of privileged information, کیونکہ اس میں خدا نخواستہ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا, جو یہ جن لوگوں کو جن کے شناختی کارڈ استعمال کیے گئے, جن کی نام استعمال کیے گئے, اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ یہ ان مقدمات سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے, ہمارے شناختی کارڈ کو مس یوز کیا گیا, لیکن چونکہ ہماری سیفٹی لائف سیکیورٹی ایٹ اسٹیک ہے تو اس کی بنیاد پر ہمارا نام نہ لیا جائے. لیکن ہم آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیزیں جو ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے. احتجاج جو ہے وہ چلتا ہوا آئے ہیں, اگر آپ نہ احتجاج کرتے تو کیا آج رات تک اس کیس کی سماعت ہو؟ بھائی آپ نے اتنا اچھا سوال کیا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ صحافی ہیں, آپ نے بڑی سی ذمہ داری نبھائی ہے. دیکھیں عدالت کا تو کام ہے کہ عدالت فوری طور پر جتنی اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں اس طرح کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کا علم رکھیں اور رکھتی نہیں عدالتیں. لیکن اس وقت جب ہم عدالت میں آئے ہیں تو آپ نے درست فرمایا کہ عدالتی پروسیڈنگ شاید نہیں چل رہی ہے, صبح جلدی ارلی مارننگ ڈسپوز آف ہو گئی ہیں. تو جب تک ہمیں خود عدالت کی نوٹس میں بات نہ لے کے آئیں, کوئی ایسی پروسیڈنگ ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی, ہمیں بالکل نظر نہیں آئی. نہیں بالکل بھی ہم عدالتوں کو سوال پیدا نہیں ہوتا, یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو ہو یا کسی آفیسر کو شیل کریں, ہم نہیں کہیں گے. عدالتوں نے ہمارے ساتھ جب سے یہ لیٹیگیشن شروع ہوئی ہے ایکسٹریملی گریسفل کنڈکٹ شو کیا ہے. عدالتوں کی مہربانی ہے کہ ہمیں کرائم کنسیڈریشن دے رہے ہیں. یقیناً ہم مفہوم کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں, ہماری assumption ہے کہ عدالتوں پر بھی دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. ایسا تاثر نظر آتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا کوئی دباؤ تو نہیں ہے, اس کا تاثر نہیں نظر آتا, لیکن یقیناً ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن باوجود اس کے جتنی عدالتوں نے ہائی کورٹ سے لے کر لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی تک جتنی عدالتوں نے ان کیسز کو ٹیک اپ کیا ہے, انہوں نے بلا خوف کسی بھی انٹرویو سے بالاتر ہو کے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے. ہم ساری عدالتوں کے بے حد شکر گزار ہیں. ہمیں بونا فائیڈی ایکوٹیبل ریلیف سیکھ کر رہے ہیں اور قانون کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے. ہم ان تمام گریسفل کنڈکٹ کے تمام عدالتوں کا شکر گزار ہیں. ہماری